ویڈیو پیغام وائرل ہو رہا ہے جس میں قرآن پاک پہ حلف رکھ کے ہاتھ رکھ کے آپ کی بیٹیاں یہ گواہی دے رہی ہیں کہ ہماری جو والدہ ہے وہ بڑی پاپردہ ہیں اور ان پر جھوٹے اور من گھڑت الزامات لگائے جا رہے ہیں. دوسری طرف آپ 4 سال خاموش رہے, آپ پر الزامات لگتے رہے کہ آپ DPO کے تبادلے کرواتے رہے ہیں. آپ کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی جس میں آپ فائرنگ کر رہے تھے. تو اب کیا ہوا کہ 4 سال کے بعد آ کے آپ اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں؟ تو آپ اپنی بیٹیوں کا نہیں سوچ رہے کہ جو قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے آپ کی کہہ رہی ہیں کہ میرے باپ پہ کچھ شاید پریشر ہے, اور آج آپ کا باڈی لینگویج بھی پوری قوم دیکھ رہی ہے, جس طرح سے آپ گھبرائے ہوئے ہیں, آپ میرے خیال میں کام پی رہے ہیں, تو آپ پہ ایسا کیا پریشر ہے کہ آپ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں اپنی حساب کے حالیہ کے بارے میں؟ اب میں جواب ہوں. ایک تو میں آپ کو دیکھ کے کام پر ہوں, نہیں میں ایک تو آپ کو دیکھ کے کام پر ہوں. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ایک سوال میں 5 سوال کیے ہیں. آپ نے یہ سوال کیا کہ بیٹیوں نے آپ کے خلاف بولا, بیٹیوں نے قرآن پہ رکھ کے آپ کے خلاف گواہی دی, آپ نے فائرنگ کی, آپ نے, اور تیسرا چوتھا کیا تھا, DC کا تبادلہ کروایا, 4 سال خاموش نہیں رہے اور 4 سال خاموش رہے. اب یہ 5 باتیں ہو گئی. اب میں اگر 5 باتوں کا باری باری جواب دوں گا نا تو وہ کچھ معاملات ایسے ہیں جو سبجیکٹس ہیں وہ بتائیں گے, میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ ذرا دوبارہ نمبر 1, ایک منٹ, میری بیٹیاں نا, مجھے پتہ ہے میری بیٹیاں دونوں میرڈ ہیں, اپنے اپنے گھر والی ہیں, ٹھیک ہے. ان کو کیسے دلوایا گیا اس میں آپ ذرا دوبارہ ریکارڈنگ سنیں. انہوں نے کہیں یہ بات کی ہے بیٹیوں نے, ان کے کانٹینٹس دیکھیں ذرا. نمبر 1. نمبر 2, آپ بات کر رہے ہیں عدت کی, بات کر رہے ہیں عدت کی. عدت اور طلاق میاں اور بیوی کے درمیان 2 انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. یہ کانٹریکٹ ہوتا ہے میاں اور بیوی کا. جب میں نے طلاق دی میرے بچوں کو نہیں پتا تھا. آپ کو بتایا نا کہ 14 دن بعد میں نے بتایا کہ میرے ڈائیورس دے دی ہے. یہ باتیں بیٹیوں سے بچوں سے کرنے والی نہیں تھیں اس وقت, اور نہ ہم نے کی ہیں. DPO کا تبادلہ میں نے کروا دیا. اس میں مجھے وہ موٹو ہوا چیف جسٹس کے سامنے, اور میں نے چیف جسٹس کے سامنے جا کے بات کی. مجھے بتائیں کہ اگر میری بیٹیوں کا مسئلہ ہوا, سڑک پہ روک کر پولیس نے تنگ کیا, تو میں نے IG کو کال کی کہ جی آپ ذرا سنبھالیں. اور میں نے IG کو کال کی, اور فرا گوگی اور اس کا میاں, ان کو جب پتہ چلا کہ یہ ہوئے, وہ خود بخود پیرنٹس بنے ہوئے تھے نا, ہم بچوں کا خیال کرنے والے ہیں بغیر وجہ کے. انہوں نے بزدار کو کہہ کے کرایا, اور کورٹ میں اس نے معافی مانگی, جمیل گجر نے, اس میں IG نے معافی مانگی, اور بزدار نے معافی مانگی. اور مجھ سے کورٹ نے 5 بینچ ججز کا تھا, بینچ تھا, سپریم کورٹ نے مجھے یہ کہا, یہ ذرا غور سے سن لے بات, کہ مانیکا صاحب آپ کی بیٹی ہماری بیٹی ہے, قوم کی بیٹی ہے, ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں. اس کے بعد میں نے باؤ کیا کہ جی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میری عزت آپ نے رکھ لی, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اس کے علاوہ کوئی اور تو پوچھیں. سر اس کیس سے پہلے آپ بشرا بی بی کی پاکیزگی کی قسمیں اٹھاتے تھے, سر آج آپ میڈیا کے اوپر بیٹھ کے ان کو رسوا کر رہے ہیں. میں رسوا نہیں کر رہا, میں حقیقت بتا رہا ہوں. آپ یہ بتائیں کہ میں نے جب آپ سے یہ بات کی ہے کہ عدت کے 3 مہینے کس لیے ہوتے ہیں, آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں حکم دیا, اللہ تعالیٰ نے کیوں حکم دیا کہ 3 مہینے عدت رکھو, وجہ کیا ہوگا نا. اللہ تعالیٰ, اللہ کے رسول کے معاملات بغیر وجہ کے نہیں ہوتے, حکمتوں سے اور مہربانیوں سے بھرپور ہوتے ہیں. وہ اس لیے کہ معاشرے میں ہو سکتا ہے کہ یہ دوبارہ ایک ہی ریکنسیلیشن ہو جائے, ان کو موقع دیں, ہو سکتا ہے یہ گھر ٹھیک ہو جائیں, یہ گھر آباد ہو جائیں. جب میں ریکنسیلیشن کے چکر میں ہوں, میری والدہ بھی حیات ہیں 24 جنوری تک, وہ مجھے کہہ رہی ہیں 24 دسمبر کو ایڈمٹ ہوئی ہیں, اس سے پہلے مجھے کہتی خاور تم اسے لے کے کیوں نہیں آتے. میں کہتا ہوں ممی جاؤں گا. اب میں نے ان کو نہیں بتایا کہ ڈائیورس ہو گیا, کیونکہ وہ شی واز ناٹ ویل. میں ان کو کہہ رہا ہوں لے آؤں گا. جب وہ ہاسپٹل ایڈمٹ ہو گئی ہیں, اس وقت وہ کوما میں چلی گئیں. ان کا جو میرا رائٹ تھا ریکنسیلیشن کا, جو کہ 14 فروری کو 3 مہینے پورے ہونے تھے, میں نے 14 فروری تک جیسے بھی میری بہن جاتی, کوئی جاتا, ہمارے خاندان والے جاتے, ہم نے ریکنسیلیشن کا ہماری نیت تھی. اور جب ریکنسیلیشن کی 2 گھروں کو گھر ٹوٹتے اچھے نہیں لگتے, اور خاص طور پہ میرا گھر جو 28 سال سے اللہ کے فضل و کرم سے سکھی خوشی رہا, 5 بچے ہوئے, اور سڈنلی ایسا ہو جانا ہمیں بہت گہرا زخم تھا.
جب ریکنسلیشن کی نیت تھی تو ہمیں تو وقت ہی نہیں دیا گیا. اور اگر دوسرا کہ میں اس وقت بھی گالی گلوچ ہی رکھتا. ایک منٹ جی, میں مجھے یا جواب دے لوں نا. جواب یہ ہے کہ میرا جو رائٹ تھا کرنے کا ود ان دوز 3 months جو عدت کا پیریڈ تھا اس کو تو بریچ کر دیا گیا انہوں نے, دونوں نے, کہ اپنے عدت سے پہلے, اس سے پہلے کہ میں ریکنسائل کرتا, ہمارا گھر دوبارہ بس جاتا, میں کیوں گالی دیتا. کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے پیار محبت سے چلیں, سمجھائیں, اچھا کہیں اسے, اچھا کہیں کہ 3 مہینے عدت کے ختم ہونے سے پہلے گھر دوبارہ بس جائے. بچے بھی یہ کہتے تھے بابا ٹھیک کر لیں گے. والدہ فوت ہونے سے پہلے کہتی کوشش کرتی. تو وہ رائٹ تو میں نہیں دیا گیا, میرے سے وہ رائٹ لے لیا گیا کہ نکاح پہلے کر لیا گیا. اب مجھے بتائیں کہ اس میں میرا کیا قصور تھا؟ کیا میں اینڈ تک 3 مہینے تک گالیاں نکالتا رہتا اور پھر وہ نکاح کر لیتا؟ اظہار ہمدردی ہے, ظاہر ہے بیوی کے چھن جانے کا غم سب کو ہوتا ہے, تو مجھے بھی اظہار ہمدردی ہے. پھر آپ کی والدہ بھی فوت ہوئی. سر حضور آپ نے جب انہیں طلاق دے دی تو اس کے بعد کیا تھا؟ آپ نے تو انہیں چھوڑ دیا نا. آپ نے طلاق کا مطلب یہی ہے کہ لا تعلقی ہوگی. آپ کو کیا ہوا؟ ابھی آپ کی گفتگو سے بھی مجھے لگ رہا ہے ماتھے پہ پسینہ, الفاظ بھی ساتھ نہیں دے رہے. کیسے ثابت کریں گے کہ آپ کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے؟ آپ بغیر پریشر کے یہ جو بھی کیس کریں, جو ساری چیزیں کریں, اس کو ذرا پروف کی. اور یہ بتائیے گا کہ کب سے بشرا بی بی کے آپ نے رویے بدلے دیکھے؟ آپ نے کہا کہ 4 سال سے میں دیکھ رہا ہوں یہ ساری چیزیں. نہیں 4 سال سے رویے بدلے. پہلے آپ کا پہلے سوال کا جواب دے لوں نا. اچھا اگر اجازت دیں نا, میں عدت کا آپ نے بھی سوال کیا اور ATV سے بھی کیا ہے عدت کے بارے میں. نہیں وہ بات وہی ہے. میں اس کی لیگل اس میں جو, کیونکہ ان کو قانون کا نہیں پتا, میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اور انگلش لا کے حوالے سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب طلاق دے دی جاتی ہے تو کیا وہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے, اور کیا ہسبینڈ کے پاس ریکنسلیشن کا یا ری یونین کا جو ہے وہ رائٹ ختم ہو جاتا جب جو طلاق دی جاتی ہے, کیا اسی وقت ختم ہو جائے گا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو 3 ماہ کی عدت رکھی ہے نا قرآن پاک میں, وہ اسی لیے رکھی ہے کہ ری یونین کے لیے, ان آرڈر ٹو سیو دی فیملی بانڈ جو ٹوٹنے جا رہا ہے, تاکہ بچوں کی بھی لائف, فیملی کی لائف, آنے والی نسلوں کی جو زندگی ہے اسے محفوظ کیا جا سکے. اب اس کے اندر میاں بیوی کا ازدواجی تعلق نہیں رہتا عدت کے دوران, لیکن 90 دن کے اندر ہسبینڈ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جب چاہے رجوع کر سکتا ہے. یہ قرآن پاک بھی کہتا ہے, اللہ تعالیٰ کا کلام بھی کہتا ہے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہی ہے, اور ایون جو فیملی لا کی سیکشن 7 ہے وہ بھی یہ کہتی ہے کہ 90 دن کا جو عدت پیریڈ ہے اس کے اندر ہسبینڈ جو ہے ریکنسائل کر سکتا ہے, وہ رجوع کر سکتا ہے. تو اس لیے اس حوالے سے اگر دیکھا جائے ازدواجی تعلق تو نہیں ہے, لیکن میاں بیوی کا رشتہ وہ انٹیکٹ رہتا ہے. کیوں؟ اب اس میں اگر عمران نیازی اور بشرا بی بی کے جو وکلا ہیں انہوں نے جو فوکس کیا عدت کے اوپر 90 ڈیز کا, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر طلاق دینے کے بعد کچھ دنوں کے بعد خاوند کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور عدت کے 90 دن پورے نہیں ہوتے تو عورت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ طلاق دینے والے شخص کی جائیداد میں سے اپنا حصہ مانگ سکے. اب ایک طرف وہ 90 ڈیز عدت مان رہے ہیں, تسلیم کر رہے ہیں کہ کون سے وراثت کے معاملات میں اگر خاوند طلاق دے دیتا ہے اپنی بیوی کو, اس نے خرچہ لینا ہو خاوند سے جس نے طلاق دی ہے, اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ 90 ڈیز کا عورت کے پاس حق حاصل ہے کہ وہ اپنے خاوند سے خرچہ مانگ لے عدت کے دوران. جب یہ 2 چیزیں وہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ عورت وراثت میں حق لے سکتی ہے طلاق دینے والے شوہر کے, اور عدت کے دوران یعنی کہ 3 ماہ کے دوران اپنے خاوند سے اپنا خرچہ مانگ سکتی ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے طلاق کے دوسرے معاملے کے اندر وہ کہیں کہ عدت کا پیریڈ 90 ڈیز سے کم ہو کے وہ 39 ڈیز پہ آ گیا؟ نہیں. اور جو 39 ڈیز والی بات ہے, کیونکہ وہ ایک عدالت میں سب جوڈس ہے, میں اس کے اوپر نہیں بولوں گا. اس کا جواب یہ آ گیا کہ جن لوگوں کے ذہن میں یہ سب وہ ہے کہ طلاق پروناؤنس کرتے ہی وہ رشتہ ناطے تمام ہو جاتے, تو ایسی بات نہیں ہے. اسلام نے اور ہمارے پاکستانی لا نے اس کا راستہ دیا ہوا رجوع کرنے کا ہوتا ہے, وہ بیوی ہی ہوتی ہے, اور اس کے اوپر سپیریئر کورٹس کی ججمنٹ بھی ہے کہ جب تک عدت کا ٹائم پیریڈ پورا نہیں ہوتا تو متعلقہ جو خاتون ہے وہ طلاق دینے والے بندے کی وائف ہی کنسیڈر ہوتی ہے.